اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ان لوگوں کا بیان ہوا تھا جو کامیاب لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پیچھے جن لوگوں کی صفات بیان ہوئی تھی متقیوں کی 6 صفات، پھر آگے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر اگلی 2 آیاتوں کے اندر کافروں کا ذکر تھا، اور اس سے اگلے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر ہے. منافقین کو تفصیل سے ذکر کیا کیونکہ وہ زیادہ خطرناک ہیں. تو 2 آیاتیں ہو گئی تھی، ایک رہتی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹے چڑھا دیے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے زور آور تو نہیں ہے کہ خود پردے اٹھا لیں، ڈانٹیں نکال لیں اور دلائل کو دیکھ سن کر ایمان لے آئیں. رب تو رب ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کافر بھی رب کو مانتے تھے اور مشرک بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے. بلکہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو رب تعالیٰ سے عقیدت زیادہ تھی، اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے. 8ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کا دستور بتایا ہے. فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ. یعنی جب کھیتی ان کو حاصل ہوتی ہے، پیداوار ہو، تو اس میں سے سب سے پہلے اللہ کے لیے حصہ نکالتے ہیں. اسی طرح کوئی مویشی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے حصہ کس کا نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں. فقالوا، پھر کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. تو مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے، پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالتے تھے، یعنی انہوں نے جو اپنے خود معبود بنائے ہوئے تھے بتوں، ان کا حصہ نکالتے. جبکہ یہ نام کے مسلمان جن کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ صرف بزرگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، انہی کا دھواں دکھاتے رہتے ہیں. جب تھک ہار کر ہر جگہ سے تھک ہار کر واپس لوٹ آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہی حال ہے معاشرے کے اندر. اگر دیکھا جائے، ہم بیمار ہو جائیں، کوئی تکلیف آ جائے ہم پر، تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. جب ڈاکٹر لا علاج کرتے ہیں، کہیں بس آپ کا کوئی علاج نہیں، پھر ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے تو ہمیں یہ دستور سکھلایا ہے، یہ قاعدہ بتلایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، صدقہ کرو، اس کے بعد اسباب اختیار کرو. لیکن ہم الٹا چلتے ہیں. اور مشرکین، ان کی عقیدت اللہ رب العزت سے زیادہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتے تھے. اس طرح سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ مشرک کہتے تھے ھٰؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. ان کی مثال ایسے دیا کرتے تھے کہ کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو تو بذات خود انسان نہیں مل سکتا، کسی سفارشی کے ذریعے سے ملے گا. وزیر اعلیٰ، ڈی پی او، یا مطلب کوئی ایم این اے ہے، اس کے ذریعے سے ملاقات کرے گا، صدر وغیرہ سے ملنا ہے. تو یہ جو ہمارے شریک ہیں، یہ ہماری اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور ان کی اللہ رب العزت کے ہاں چلتی ہے اور ہماری ان کے آگے چلتی ہے. سورہ زمر میں وہ کہتے تھے، سورہ زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کمرے پر، ایک چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھا جا سکتا، تو اللہ رب العزت سے بھی بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچا جا سکتا اللہ تک.
تو مشرک ان کو رب نہیں مانتے تھے بلکہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس تم خدا کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات و ضروریات کا علم ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سفارشی کے ذریعے سے نہ کسی اور کے ذریعے سے، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے ہر حال سے خوب واقف ہے، اور تمہارے صدر وغیرہ کچھ نہیں جانتے، بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کریں گے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا، مجھے گولی تو نہیں مار دے گا، تو پھر اجازت اس کے بعد دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال بھی دیتے تھے کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، کوئی اڑ کر نہیں جا سکتا، تو یہ ہمارے جو شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ انسان کے جسم کے اندر جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس کے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس کے لیے وہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے؟ تو اس ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ بظاہر بڑے عقیدت مند تھے اور رب تعالیٰ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو ان کو کیسے ہٹا کر ایمان لا سکتے ہیں؟ تو وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے سارے راستے بند کر دیے جائیں اور ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، یہ تو اس طرح ہے جس طرح فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے درمیان قار دریائے تخت بندم کرتے، باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باشو، کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے، دریا میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تر نہ ہونا، گیلے نہ ہونا، تو وہ کیسے گیلا نہ ہوگا؟ آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے کہتے ہو کہ گیلے نہ ہونا، تر نہ ہونا، اگر وہ تر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو جب رب تعالیٰ نے مہریں لگا کر ان کے راستے بند کر دیے تو اب وہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا گناہ ہے؟ اس طرح سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتے ہیں یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، پھر گمراہوں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک اصول پہلے دن بتایا تھا کہ ایک جگہ قرآن مجید کے اندر اجمال ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہوتی، دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، وقالوا، اور انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ، اکنہ کنان کی جمع ہے اور کنان کے معنی ہے پردہ اور غلاف، تو معنی ہوگا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹیں ہیں۔ ڈانٹ انسان بوڑا کوئی چیز کان کے اندر دے دیتا ہے تاکہ مجھے کوئی چیز سنائی نہ دے، ڈانٹ اسے کہتے ہیں۔ اصل میں ڈانٹ پلاسٹک کا جو ڈھکن ہے اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن استعمال اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو کان کے اندر دی جائے تاکہ مجھے کسی کی آواز سنائی نہ دے۔ اور من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، فعمل، پس تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اگر دیکھیں جن لوگوں نے اپنی کسب اور اختیار اور ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، کانوں پر ڈانٹیں ٹھونک لیے اور آنکھوں کے سامنے پردے لٹکا لیے، تو ان کے لیے ہدایت کے تمام راستے اپنے لیے بند کر دیے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جس طرح انہوں نے اپنے ساتھ معاملہ اختیار کیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نولیہ ما تولی، جدھر کوئی جانا چاہے گا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تو جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس پر راضی ہو، تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ جو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے بھی ویسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، فرمایا وہدیناہ النجدین، اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھلائے ہیں، جنت کا راستہ بھی دکھلایا ہے، خیر کا راستہ بھی دکھلایا ہے، شر کا راستہ بھی دکھلایا ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔
اس طرح قرآن مجید کے اندر ہے یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ پھر گمراہ کس کو کرتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی یعنی غلط راستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً، کسی پر ظلماً کسی کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ خود ہی راستہ اختیار کیا، تبھی اللہ رب العزت نے ان کو اسی راستے کی طرف پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ جو متقی ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے۔